کیا آپ اسلامی گولڈن ایج کے وقت کے سائنٹسٹ جابر بن حیان کے بارے میں بات جانتے ہیں؟ پہلے ہم ان کے بارے میں بتائیں گے اور پھر ان کے کاموں کے بارے میں اور پھر ان کے ایکسپریمنٹ یعنی تجربے کے بارے میں اور آخر جابر بن حیان کی ماں پر لگے الزام کے بارے میں بتائیں گے۔ تاریخ میں سب سے پہلے جابر بن حیان کو کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 731 عیسوی میں خراسان میں ہوئی۔ وہ ایک عرب کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بہت ہی چھوٹی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور پھر ان کی ماں نے ان کی پرورش کی۔ انہیں اکثر جبیرین کوپرس بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے کام جو بچے ہیں وہ مکھیہ روپ سے الکیمی، کیمسٹری، میجک اور سیاہ مذہبی اور اسکولر سے سمبندھت ہے۔ حالانکہ کورپس کا اوریجنل دائرہ بہت بڑا اور گھرا ہوا تھا، جس میں کوسمولوجی، ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی سے لے کر کئی سبجیکٹ کی ایک بہت بڑی رینج جیسے کہ میڈیسن، فارماکولوجی، جیولوجی، ایسٹرونومی، بوٹنی ٹو میٹافزکس، لاجک اور گرامر تک رینج پھیلی ہوئی تھی۔ جابر بن حیان کے کاموں میں کیمیکل سبسٹینس کو سب سے پرانا کلاسیفیکیشن سے جانا جاتا ہے۔ کیمیکل انسٹرومنٹ یعنی اوزاروں کے تھرو آرگینک سبسٹینس جیسے کہ پیڑ پودے، خون اور بال سے ایک انآرگینک سب کمپاؤنڈ جیسے کہ سال امونیک یا امونیم کلورائڈ نکالنے کے لیے سب سے پرانا میتھڈ ان کے پاس تھا۔ ان کے کاموں میں میٹلز کے سلفر اور پارا کی تھیوری کے شروعاتی بتانے والے ورژن میں سے ایک ہے، جس کی ملرز لاجک یعنی خنیج تھیوری 18 شتابدی تک رہی تھی۔ جابر کی لکھاوٹ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ایک فلسافیکل تھیوری کے تھرو سوچت کیا گیا تھا، جسے انگلش میں دا سائنس آف دا بیلنس اور عربی میں علم المیزان کہا جاتا تھا، جس کا مقصد سبھی فینومینا یعنی گھٹناؤں جیسے کہ میٹیریل کے سبسٹینس اور ان کے ایلیمنٹ سہت سسٹم کو ناپنے کی ایک کوانٹٹی پروپورشن کو کم کرنا تھا۔ جابر بن حیان کو کیمسٹری کا فادرز بھی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جابر بن حیان کے کیے گئے ایکسپریمنٹ کی طرف۔ جابر بن حیان نے سب چیزوں کی بنیاد اس پر رکھی کہ تمام میٹل کے اجزاء گندھک اور پارا ہے۔ ایک دفعہ ایکسپریمنٹ کرتے وقت کچھ جھاگ اٹھے اور آلے کے دوسرے حصے میں جمع ہو گئے جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ وہ جھاگ اتنے تیز تھے کہ اس نے اس تانبے کی میٹل کو جلا ڈالا۔ جابر نے اس جھاگ کو چاندی کے کٹورے میں رکھ ڈالا، لیکن اس نے اس چاندی کے برتن کو بھی جلا ڈالا۔ پھر اس نے چمڑے میں ڈالا، لیکن چمڑا بھی جل گیا، اور پھر اس نے انگلی سے چھوا تو انگلی بھی جل گئی۔ اس کاٹدار اور جلا دینے والے مایا کو جابر نے تیجاب کا نام دیا، جو بعد میں تیجاب کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ تیجاب کا آوشکار جابر بن حیان نے ہی کیا تھا۔ جابر بن حیان نے اس تیجاب کو کئی میٹلز پر اور چیزوں پر آزمایا، لیکن سونے اور شیشے کے علاوہ سبھی دھاتو جل گئے۔ انہوں نے بعد میں کئی ایکسپریمنٹ کیے اور ایک ایسا تیجاب بھی بنایا جس میں سونے کو بھی پگھلایا جا سکتا تھا، اور لوہے کو جنگ سے بچانے کے لیے وارنش ہیرے جیسی چیزیں ایجاد کی اور شیشے رنگین کرنا جیسی چیزیں بھی ایجاد کی۔ اب آتے ہیں ان پر لگے الزام کی طرف اور کیا ان کی ماں کو بھی سزا دی گئی۔ جابر بن حیان اس وقت پیدا ہوئے تھے جب بنو عباس خلافت کے لیے بنو امیہ سے لڑ رہے تھے۔ اس کے والد بنو عباس کے ایک خفیہ جدوجہد تھے جو بنو امیہ کے یہاں پکڑے گئے، جس کو بعد میں جیل میں ہی بنو امیہ کے فوجیوں نے ظلم کر کے مار ڈالا۔ جب جابر بن حیان نے ہوش سنبھالا تو ان کی ماں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جابر بن حیان کو کوفہ بھیج دیا، جو کہ اس وقت میں علم اور حکمت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، جہاں پر جابر نے حضرت جعفر بن صادق کی شاگردی اختیار کی، جس میں علم کے ساتھ ساتھ حکمت اور کیمیا جیسی چیزیں بھی پڑھائی جاتی تھی۔ یہیں سے جابر کے دل میں سائنس کا آغاز ہوا۔ جس وقت جابر بن حیان کوفہ میں علم حاصل کر رہے تھے، اس وقت ان کی ماں پر سیاسی چوری کا الزام لگا اور سرے بازار ابن حیان کی ماں پر اتنے کوڑے برسائے گئے کہ ان کی ماں اسی حالت میں مر گئی۔ ایک دن خلیفہ راشد کے وزیر یحییٰ کی بیوی بیمار پڑ گئی۔ یہ اتنی بیمار ہوئی کہ کسی کی دوا سے اس کا علاج نہ ہو سکا۔ ایک دن جابر بن حیان اس کے پاس بطور حکیم حاضر ہوا، تب اس نے اپنی مہارت سے ایسی دوائی تیار کی کہ جس میں یحییٰ کی بیوی کچھ ہی گھنٹوں میں بالکل ٹھیک اور صحت مند ہو گئی۔ یہ دیکھ کر یحییٰ اتنا خوش ہوا کہ اس نے برمکی خاندان کے خاص برمکیوں میں
शुमार कर लिया। लेकिन कुछ वक्त के बाद बरमकी खानदान के ताल्लुकात खलीफा राशिद से बेहद ख़राब हो गए। इससे बरमकी खानदान के हर शख्स को कत्ल कर दिया गया, बल्कि इसके साथ साथ जिसके बरमकी खानदान के साथ ताल्लुकात अच्छे थे उनको भी इस अजाब में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जाबिर खलीफा राशिद का निशाना बनने से पहले ही अपनी किताबें और लेबोरेटरी के कुछ सामान लेकर बसरा की तरफ निकल पड़ा। लेकिन यहाँ भी बादशाही वक्त के से जाबिर बिन हय्यान की कुछ खास ना बनी। जब जाबिर बिन हय्यान की काबिलियत पूरे शहर बसरा में फैलने लगी तो वहाँ के हाकिम के दिल में जाबिर बिन हय्यान कांटे की तरह चुभने लगा। वहाँ के हाकिम के हुक्म पर उस वक्त के लोगों ने जाबिर बिन हय्यान के कीमिया और रिसर्च पर जादू, गजब और कुफ्र का इल्ज़ाम लगाया। इन इल्ज़ामात के बारे में जाबिर इब्न हय्यान को बसरा की अदालत में पेश किया गया, जहाँ पर इब्न हय्यान को सजाए मौत सुना दी गई। लेकिन बाद में साहिब इल्म के लोगों की सिफारिश और जाबिर की इल्म की खिदमत को देखते हुए इसकी सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया गया और इब्न हय्यान ने एक जेल के छोटे से कमरे में ही अपनी सारी ज़िंदगी बंद होकर गुजार दी।